تو ہیرا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، شہر ان کے کنٹرول میں ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مقامی لوگ مسلمانوں کے رویے سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ جی، کچھ نے تو اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مطلب اس بظاہر مکمل فتح کے فوراً بعد خالد بن ولید کو ایک مقامی سردار سے کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے جو ساری صورتحال کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل، وہ اطلاع ایک بہت بڑی فوجی حقیقت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، ہیرا شہر پر قبضہ تو ہو گیا، لیکن یہ قبضہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ شہر کے ارد گرد 4 بہت مضبوط قلعے موجود تھے۔ یہ عیسائی عربوں کے تھے اور ان میں باقاعدہ فوج بھی تعینات تھی۔ اچھا، تو جب تک یہ قلعے دشمن کے ہاتھ میں ہیں، ہیرا پر مسلمانوں کا کنٹرول مستقل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے گھر تو لے لیا، لیکن اس کے چاروں کونوں پر مسلح پہرے دار کھڑے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چوکیاں نہیں تھیں، مطلب ہر قلعہ اپنے آپ میں ایک فوجی مرکز تھا۔ جی بالکل، پہلا تھا قصر ابیز، جس کا قلعہ دار تھا ایاز بن قبیصہ۔ قصر ابیز، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا قصر العدسین، اس کا سردار عدی بن عدی تھا۔ تیسرا قصر بنو مازن ابن عیال کے ماتحت، اور چوتھا قصر ابن بقیلہ، جس کا سربراہ عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ جی، یعنی یہ چاروں قلعے ایک زنجیر کی طرح ہیرا کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی، ایک زنجیر کی طرح۔ اور اسی لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ اچھا، اور یہاں ہمیں ان کی فوجی حکمت عملی کا ایک بہت اہم اصول نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جہاں سے بھی خطرے کی ذرا سی بھی بھنک پڑے، اسے بڑھنے کا موقع مت دو، اسے فوراً ختم کر دو۔ بالکل، وہ اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چاروں قلعے مل کر یا فارس کی مدد سے کوئی بڑا حملہ کر دیں۔ تو انہوں نے پہل کرنے کا فیصلہ کیا، جی، انہوں نے فوراً چاروں قلعہ داروں کو ایک بہت واضح پیغام بھیجا۔ جس میں وہی 3 شرائط تھیں۔ وہی 3 شرائط: اسلام قبول کر لو، جزیہ یعنی ایک قسم کا ٹیکس ادا کرو، اور ہماری حفاظت میں آ جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی ابہام نہیں تھا۔ اور ان سرداروں کا جواب؟ ان کا جواب بھی اتنا ہی واضح تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ نہ تو اپنا مذہب چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنے قلعے حوالے کریں گے۔ یعنی انہوں نے جنگ کو قبول کر لیا۔ انہوں نے تیسری شرط جنگ کو قبول کر لیا۔ اچھا، تو اب محاذ آرائی تو طے ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی فوج کے ساتھ 4 الگ الگ قلعوں پر ایک ساتھ حملہ کرنا، یہ تو فوجی حکمت عملی کے بنیادی اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ عام طور پر تو ایک چھوٹی فوج اپنی طاقت کو ایک جگہ جمع کرتی ہے، اسے تقسیم تو نہیں کرتی۔ جی، اور یہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا کمال تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلے سے کم فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک ہی وقت میں چاروں قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس میں خطرہ تو بہت زیادہ تھا۔ سے کوئی فوج آ جاتی تو مسلمانوں کی وہ چھوٹی سی ٹکڑی مکمل طور پر تباہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ چاروں قلعوں کو ایک دوسرے سے مدد مانگنے یا مل کر کوئی منصوبہ بنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ انہیں نفسیاتی طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا۔ تو محاصرہ شروع ہو گیا۔ لیکن قلعے کی دیواروں کے پیچھے بیٹھے دشمن پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہوگا۔ لڑائی کیسی تھی؟ بالکل آسان نہیں تھا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی بہت شدید ہو گئی۔ قلعوں کی مضبوط دیواروں کے اوپر سے عیسائی تیرانداز مسلسل تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ اچھا، ایک قلعے کی دیوار پر تو انہوں نے منجنیق بھی نصب کر رکھی تھی۔ منجنیق؟ یہ کیا چیز تھی؟ مطلب آج کل کے حساب سے سمجھائیں تو؟ آپ اسے سمجھ لیں کہ قدیم زمانے کی ایک بہت بڑی توپ جیسی مشین تھی، جسے انگریزی میں کیٹاپلٹ کہتے ہیں۔ اچھا، کیٹاپلٹ، جی، جو بڑے بڑے پتھر یا گولے پھینکتی ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دیوار کے قریب جانا بھی تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تو یہ منجنیق ایک طرح سے ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، جو مسلمانوں کو فاصلے پر روکی ہوئی تھی۔ اس کا کیا توڑ نکالا گیا پھر؟ اس مشکل موقع پر ایک سالار زرار بن عزور انہوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، انہوں نے اپنے بہترین تیر اندازوں کا ایک دستہ منتخب کیا اور انہیں ایک ہی حکم دیا: جان کی پرواہ کیے بغیر اس منجنیق تک پہنچو اور اسے خاموش کراؤ۔ یہ تو ایک طرح سے خودکش مشن تھا۔ بالکل، ان مجاہدین پر اوپر سے تیروں اور مٹی کے بھاری گولوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ آگے بڑھتے گئے۔ ان کا صرف ایک ہی ہدف تھا: منجنیق چلانے والے آپریٹرز۔ اور کیا وہ کامیاب ہوئے؟ جی،
آخرکار اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے ان آپریٹرز کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اور وہ خوفناک مشین خاموش ہو گئی۔ یہ تو نفسیاتی طور پر بہت بڑا دھچکا ہوگا قلعے والوں کے لیے۔ بہت بڑا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو انہیں محفوظ محسوس کرا رہا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان فوجی اور کیا حکمت عملی استعمال کر رہے تھے؟ مسلمانوں کی گھڑ سوار ایک بہت مؤثر حکمت عملی استعمال کر رہے تھے جسے آج کل ہٹ اینڈ رن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی آؤ، مارو اور نکل جاؤ۔ بالکل۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دیوار کے بالکل قریب آتے، تیروں کی ایک بوچھاڑ کرتے اور اس سے پہلے کہ اوپر والے انہیں نشانہ بناتے وہ تیزی سے آگے نکل جاتے۔ تو اس طرح وہ مسلسل دشمن کو مصروف بھی رکھتے تھے اور خود کو محفوظ بھی۔ جی۔ اور خالد کا اپنا کردار اس لڑائی میں کیا تھا؟ کیا وہ صرف کمانڈ پوسٹ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے؟ نہیں، یہی تو ان کی قیادت کی خاص بات تھی۔ وہ صرف حکم نہیں دے رہے تھے بلکہ خود لڑائی میں شریک تھے۔ وہ خود قلعوں کی دیواروں کے اتنا قریب جا رہے تھے کہ ان پر بھی تیر برس رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی میں کیوں تھے؟ انہیں یہ جنگ جلد از جلد ختم کرنے کی فکر تھی، کیونکہ انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ فارس کی مرکزی فوج کسی بھی وقت پیچھے سے حملہ کر سکتی ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ جنگ لمبی نہیں کھینچنا چاہتے تھے۔ تو باہر یہ شدید لڑائی چل رہی ہے، منجنیق خاموش ہو چکی ہے اور دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس سب کا قلعوں کے اندر کیا اثر ہو رہا تھا؟ قلعوں کے اندر صورتحال تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ مسلمانوں کی مسلسل بہادری اور جنگی نعروں کی گونج نے عیسائی فوجیوں کے حوصلے توڑنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا۔ ان کے بہت سے تیرانداز زخمی ہو رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے تیرانداز اتنے ماہر تھے کہ زیادہ تر تیر دشمنوں کو چہروں، آنکھوں اور گردنوں پر لگ رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بالکل۔ جب اتنی بڑی تعداد میں اس طرح کے زخمی فوجی قلعے کے اندر لائے جانے لگے تو باقی فوجیوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ظاہر ہے ایسے زخم دیکھ کر کسی کا بھی حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس موقع پر قلعوں کے اندر موجود دوسرے لوگوں نے، مطلب جو فوجی نہیں تھے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جب قلعوں میں موجود پادریوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں نے زخمیوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ وہ فوراً اپنے قلعے داروں کے پاس گئے اور انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ اور یہیں پر کہانی کا مرکز ایک شخص بن جاتا ہے، کیسرے ابن بکیلا کا سردار عبد المسیح بن عمرو۔ جی، عبد المسیح۔ یہ کوئی عام قلعہ دار نہیں تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ کردار بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ کیا تاریخ میں اس کی دانشمندی کا کوئی اور ثبوت بھی ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، اور وہ ثبوت اس کی حیرت انگیز دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عبد المسیح اور فارس کے عظیم بادشاہ نوشیروان عادل کے درمیان ہونے والا ایک مکالمہ درج ہے۔ نوشیروان کے ساتھ؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس ملاقات میں جو اس جنگ سے کئی دہائیاں پہلے ہوئی تھی، عبد المسیح نے پیشگوئی کر دی تھی کہ نوشیروان کے بعد فارس کی سلطنت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہنا تو بہت جرأت کا کام ہے۔ اس نے اپنی بات کی کیا دلیل دی تھی؟ اس نے نوشیروان سے کہا تھا کہ جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے۔ واہ! اس کا مطلب تھا کہ جب حکمراں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں تو وہ انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے بعد آنے والے بادشاہ اپنی فوج پر تو بھروسہ کریں گے لیکن اپنی عوام کو بھول جائیں گے، اور یہی چیز سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ یعنی اس نے سلطنت کے زوال کا پورا فارمولہ بتا دیا تھا، اور اب کئی سال بعد وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہی پیشگوئی کو سچ ثابت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ بالکل۔ وہ خود بہت بوڑھا ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، اور اب وہ اپنی ہی پیشگوئی کا ایک کردار بن چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی ڈرامائی صورتحال ہے۔ تو اسی بوڑھے اور دانا عبد المسیح کے پاس پادری اور رہنما آئے؟ جی، اور انہوں نے کہا، آپ دانشمند ہیں، حقیقت کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ مسلمان قلعے کی دیواریں توڑ کر اندر آ جائیں اور قتل عام کریں، ہماری عورتوں کو لے جائیں، آپ یہ قلعہ ان کے حوالے کر دیں۔ عبد المسیح نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کیا اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے؟ اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے پہلے ایک قاصد بھیج کر باہر کی صورتحال کا خود جائزہ لیا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ اچھا۔ اور اسے ایک اور بات کا بھی اندازہ تھا جو اس کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دوسرے تینوں قلعوں کے سردار بھی ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالکل، کوئی بھی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ تاریخ میں اس پر بزدلی کا الزام نہ لگے۔ یہ انا اور وقار کی ایک جنگ بھی بن گئی تھی۔
ایک طرح کا نفسیاتی ڈیڈ لاک تھا جہاں ہر کوئی دوسرے کا انتظار کر رہا تھا. تو عبد المسیح نے اس ڈیڈ لاک کو توڑا. جی ہاں، یہ سمجھتے ہوئے کہ فتح تو مسلمانوں کی ہی ہونی ہے، اس نے پہل کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے دوسرے قلعوں کی طرف اپنے قاصد دوڑائے کہ میں ہتھیار ڈال رہا ہوں. اور باقی قلعہ داروں نے کیا کیا؟ جیسے ہی باقی قلعہ داروں کو عبد المسیح کا پیغام ملا، انہیں بھی ایک طرح سے عزت بچانے کا راستہ مل گیا. انہوں نے فوراً تیر اندازی روک دی اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے. تو آخرکار چاروں سردار خالد بن ولید کے سامنے پیش ہوئے. اس موقع پر ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عرب ہو اور ہم بھی عرب ہیں؟ تم اس قوم کو شکست دینے کی امید کیسے کر سکتے تھے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی انہوں نے قومیت اور مشترکہ ورثے کا حوالہ دیا. جی، جو ایک بہت گہری بات تھی. اور یہیں پر وہ مشہور مکالمہ شروع ہوتا ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس 200 سالہ بوڑھے عبد المسیح کے درمیان ہوا. ذرا اس منظر کو بیان کریں. منظر کچھ یوں تھا کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا تھا کہ اس کی سفید بھویں جھک کر اس کی آنکھوں پر آ گئی تھیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عمر اور اس کے پروقار چہرے سے بہت متاثر ہوئے. تو انہوں نے پہلا سوال کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عبد المسیح نے جواب دیا، 200 سال. 200 سال؟ یہ سن کر تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے ہوں گے. بالکل. انہوں نے فوراً اگلا سوال کیا، اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے عجیب چیز کیا دیکھی؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ عبد المسیح نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، نوشیرواں کا عدل و انصاف. اس کا مطلب تھا کہ اس کی نظر میں دنیا میں طاقت تو بہت دیکھی، لیکن انصاف ایک نایاب اور عجیب چیز تھی. اور اس کے بعد وہ عجیب و غریب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو بظاہر بہت سادہ لیکن اپنے اندر گہرے معنی رکھتا ہے. جی، خالد رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک سپاہی تھے اور سیدھی بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے ایک عملی سوال پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا مطلب تھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے. لیکن عبد المسیح نے اسے فلسفیانہ رنگ دے دیا. بالکل. وہ اس سوال کو بالکل مختلف سطح پر لے گیا. اس نے جواب دیا، اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے. یہ تو بالکل غیر متوقع جواب تھا. خالد نے اس پر کیا رد عمل دکھایا؟ وہ تھوڑا جھنجھلا گئے اور دوبارہ پوچھا، میرا مطلب ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ عبد المسیح نے اسی فلسفیانہ انداز میں جواب دیا، اپنی ماں کے رحم سے. تو اب خالد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی عام شخص سے بات نہیں کر رہے. جی، یہ دو مختلف دنیاؤں، ایک عملی اور ایک فکری کا ٹکراؤ تھا. انہوں نے گفتگو جاری رکھی. اگلا سوال تھا، تم کہاں جاؤ گے؟ اور عبد المسیح کا جواب؟ آگے کو، یعنی مستقبل کی طرف. خالد نے پھر پوچھا، تمہارے آگے کیا ہے؟ جواب ملا، آخرت. ہر جواب سوال کو ایک زمینی سطح سے اٹھا کر ایک روحانی سطح پر لے جا رہا تھا. بالکل. پھر خالد نے آخری کوشش کی اور پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ عبد المسیح نے کہا، اپنے کپڑوں کے اندر. ان جوابات پر خالد کا غصہ قابل فہم ہے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ شخص بے وقوفی نہیں کر رہا. جی، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص احمق نہیں بلکہ بہت دانا ہے. لیکن پھر بھی ایک سپاہی کے طور پر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، دانا لوگ ہی دنیا کو تباہ کرتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا. اس پر عبد المسیح نے کیا جواب دیا؟ اس پر عبد المسیح نے ایک بہت ہی ہوشیار اور مشہور جواب دیا، گابھن اونٹنی ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تھا کہ میری حقیقت یا میری اصلیت کیا ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں، آپ باہر سے اندازہ نہیں لگا سکتے. واہ، یہ جواب اتنا زبردست تھا کہ خالد رضی اللہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا. بالکل. اور اس کی جگہ احترام نے لے لی. انہوں نے عبد المسیح کو اپنے برابر بٹھایا اور کہا، بزرگ، کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہمیشہ یاد رہے. اور اس بوڑھے دانا نے کیا کہا؟ عبد المسیح ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اپنے علاقے کی پرانی خوشحالی کو یاد کرتے ہوئے بولا کہ ایک وقت تھا جب ہمارے اس دریائے فرات میں چین کے بحری جہاز تجارت کے لیے آیا کرتے تھے اور ہر طرف امن اور خوشحالی تھی. یعنی اس نے اپنے شاندار ماضی کا ایک گمشدہ خواب بیان کیا. جی. اس حیرت انگیز گفتگو کے بعد آخرکار وہ اصل مقصد کی طرف واپس آئے. معاہدے کی شرائط کیا طے پائیں؟ خالد رضی اللہ نے ایک بار پھر وہی 3 شرائط پیش کی، اسلام، جزیہ
یا جنگ۔ اور انہوں نے جزیہ کا انتخاب کیا۔ اور دیگر سرداروں نے کہا کہ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے لیکن جزیہ دینے پر راضی ہیں۔ یہ رقم 1,90,000 درہم سالانہ طے ہوئی۔ لیکن اس معاہدے میں ایک بہت اہم شق بھی تھی جو عام طور پر فاتح اور مفتوح کے معاہدوں میں نہیں ہوتی۔ جی، اور وہ شک اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ معاہدے میں صاف طور پر لکھا گیا کہ یہ رقم اہل ہیرا کی حفاظت کے بدلے میں لی جائے گی۔ اچھا۔ اور اگر مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تو اہل ہیرا یہ رقم ادا کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری کا معاہدہ تھا۔ بالکل، اس نے یہ واضح کر دیا کہ اسلامی حکومت میں جزیہ صرف ایک محصول نہیں بلکہ شہریوں کے تحفظ کی ضمانت کے عوض ایک باقاعدہ معاہدہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔